السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وفی مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اب ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے مشکلات سے، اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور ہر ایمان والے کی یہ دلی تمنا بھی ہے کہ رب مجھ سے حساب نہ لے۔ کل قیامت کے دن رب تعالی مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ خواہشات کب پوری ہوں گی؟ یہ جو خواہشات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، یہ کب پوری ہوں گی؟ یہ تب پوری ہوں گی کہ جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ساری زندگی ایک انسان روزے بھی رکھتا رہے، نیک اعمال بھی کرتا رہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اس کے تمام تر اعمال باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک انسان ساری زندگی بدکاریوں میں مبتلا رہا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا وہ مذاق اڑاتا رہا، لیکن ہوا یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو جان لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں نیک اعمال بھی کرتا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پر ہونا تو یقینی ہے۔ نہیں، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتا ہوں۔ کوئی اپنی محنت کے بل بوتے پر یوں کہے کہ میں مرتے وقت کلمہ پڑھ لوں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سعادتیں اسے ہی نصیب ہوں گی جسے رب چاہے گا۔
دنیا کے اندر ایسے کام کر لو جن کاموں کے اندر رب کی رضا ہے، پھر اس رب سے مانگو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رب ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے گا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے گا۔ ان کاموں میں سے چند کام گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو علماء نے خاتمہ بالخیر کے جو اسباب لکھے ہیں، ان اسباب میں سب سے پہلا سبب کیا تھا کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کر لیں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ پھر فرمایا کہ مسواک کی پابندی کریں، پھر فرمایا کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان کہ جس نے صبح اور شام ان کلمات کو پڑھا، میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور پھر یہ سبب بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ہم آذان کا جواب دیں، یہ عمل اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں کہ ہم اپنے کانوں سے جو آذان کے کلمات سنتے ہیں ان کلمات کا ہم جواب دیں۔ ایک جواب ہے قولی اور ایک جواب ہے عملی۔ قولی جواب یہ ہے کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی جواب میں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی جواب میں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم بھی جواب میں کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، تو ہم جواب میں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر مؤذن نے کہا حی علی الفلاح تو ہم بھی جواب میں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہم بھی جواب میں کہیں اللہ اکبر۔ اور مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو ہم بھی جواب میں کہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے قولی جواب۔ اور ایک ہے عملی جواب، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں۔ مؤذن کہے اللہ اکبر، ہم دنیاوی معاملات کو ترک کر دیں۔ مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، مؤذن پکارے حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف، تو ہمارے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہے عملی جواب۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ قولی جواب دیا جاتا ہے اور عملی جواب دینے میں بھی سستی ہے۔ جواب تو دور کی بات ہے، ہم ان کلمات کا ادب تک نہیں کرتے۔ یاد رکھو یہ کلمات کتنے عظیم کلمات ہیں، یہ کلمات کتنے عظیم کلمات ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زندگی کے اندر اگر کبھی موقع ملے تو دنیا کے اندر آذان دے دینا، آذان دینا۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر تو مؤذن مخصوص ہوتے ہیں، لیکن کبھی مؤذن صاحب سے درخواست کر کے ان سے اجازت لے کر آذان دینے کی کوشش کرنا، آذان دے دینا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے اور یہ آذان دینے والے مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں کہ ان کو ادا کرنے والا لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے اور ان کلمات کو ادا کرنے والا مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ بیٹھا ہوگا، اور جو ان کلمات کے جواب دے گا دنیا کے اندر اپنی عادت بنا لے گا، اس کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان
جو دنیا کے اندر آذان کا جواب دینا اپنا معمول بنا لیتا ہے اور آذان کا ادب کرتا ہے، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے میری شفاعت کا لباس پہنائیں گے، میری شفاعت کا لباس پہنائیں گے۔ تو آذان کا جواب اور آذان کا ادب ضروری ہے، آذان کا ادب ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آذان کا ادب نہیں کیا جاتا، اور آذان کے ادب پر میں نے ایک دو واقعات بھی سنائے تھے کہ آذان کے ادب پر اللہ انعام کیا دے گا، اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، چاہتے یہ ہو کہ موت کے وقت موت کی سختی سے محفوظ رہوں، چاہتے یہ ہو کہ موت کے وقت جب میری آنکھیں بند ہو رہی ہوں سامنے رخ مصطفیٰ ہو، چاہتے یہ ہو کہ وقت آخر پر مجھے جنت کے فرشتے آ کر خطاب کریں، چاہتے ہو کہ موت کے وقت مجھے یا ایتھا النفس المطمئنہ کا خطاب ہو، چاہتے ہو کہ موت کی سختی سے بالکل محفوظ رہوں، تو پھر اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا کے اندر عادت بنا لو گے، دنیا کے اندر عادت بنا لو گے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی، تو انشاءاللہ جب دنیا سے رخصت ہوگے تو اللہ والے کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ اس وقت جنت کے فرشتے تمہیں لینے آئیں گے، جنت کے فرشتے لینے آئیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا انتظام کرو۔ اور آج ہم ہیں، نیک لوگوں کی صحبت تو درکنار ہے، نیک لوگوں کی صحبت تو بڑے دور کی بات ہے، ہم فرض نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، فرض نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تاخیر ہو جائے چند سیکنڈ، تاخیر ہو جائے چند لمحے، ہماری طبیعتوں کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری طبیعتوں میں انقباض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں، وقت اگر چند سیکنڈ چند لمحے اوپر ہو جائے ہماری نظریں فوراً گھڑی پر ٹک جاتی ہیں، ہم مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے بندے تو ایمان والا ہے، ایمان والا مسجد کے بغیر اس مچھلی کی مانند ہے جو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے نا وہ تڑپتی ہے، بالکل اسی طرح مومن مسجد سے باہر تڑپتا ہے، مسجد سے باہر تڑپتا ہے۔ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم مسجد میں تڑپتے ہیں، پھر ہم خود فیصلہ فرما لیں کہ حالات کیسے سدھریں گے، ہمارے ساتھ آنے والے اوقات کے اندر ہوگا کیا۔ تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، پتہ نہیں اس مجلس میں اس وقت کتنے اللہ کے دوست بیٹھے ہوں گے، کتنے اللہ کے دوست بیٹھے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ حسن خاتمہ چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، کیا کرو؟ اللہ سے جو تمہاری محبت ہے اس محبت کا اظہار کرو، اللہ سے تمہاری محبت ہے اس محبت کا اظہار کرو۔ اب ایک ہے محبت اور ایک ہے محبت کا اظہار۔ محبت کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ محبت ہے۔
اے اللہ ہم تیرے پر ایمان لائے، تیرے فرشتوں پر ایمان لائے، تیرے رسولوں پر ایمان لائے، تیری کتابوں پر ایمان لائے۔ اے اللہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائے۔ یہ ہے محبت۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ اور ایک ہے محبت کا اظہار۔ محبت کا اظہار، فرض نماز پڑھی ہے، ساتھ نفل بھی پڑھو۔ فرض نماز جو تم نے پڑھی ہے تم نے محبت کی ہے، اور نفل جو تم نے پڑھے ہیں یہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ محبت کا اظہار کرو۔ زکوٰۃ دی ہے، محبت، زکوٰۃ دی ہے تم نے اللہ کی محبت میں دی ہے۔ صدقہ کرو، یہ محبت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ حج فرض ہو گیا، اب اگر استطاعت ہے نفلی حج کرو، نفلی عمرے کرو، یہ محبت کا اظہار ہے۔ محبت کا اظہار جو کرے گا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور پھر فرمایا تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہے اس خوف کا بھی اظہار کرو، اس خوف کا بھی اظہار کرو۔ خوف کیا ہے؟ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گا، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا، یہ ڈر ہے۔ بازار کے اندر میں چل رہا ہوں، میری نگاہیں نیچی ہیں، میری نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، میں غیر محرم کی طرف ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ رہا، یہ خوف کا اظہار ہے، یہ خوف کا اظہار ہے۔ میں معاملہ کرتا ہوں، کسی سے کہتا ہوں کہ بھئی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ پر معاملہ نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ہر حال کے اندر میں ماں باپ سے محبت کا اظہار کروں گا۔ یہ اللہ کا جو خوف تمہارے دل کے اندر ہے اس خوف کا اظہار ہے۔ تو جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں اللہ کا خوف جو تمہارے دل کے اندر ہے اس خوف کا بھی اظہار کرنا ہے۔ جب یہ عمل آئیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا خاتمہ ایمان پہ فرماؤں گا۔ اور پھر فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ صدقہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ صدقہ برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ جو صدقہ کرنا اپنی عادت بنا لیتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے موت کے وقت ایمان کی دولت سے محروم نہیں کریں گے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقے کی مقدار رب نہیں دیکھتا، صدقے کی مقدار رب نہیں دیکھتا، رب کی بارگاہ میں صدقے کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ مقدار پر فیصلہ نہیں ہوگا، معیار پر فیصلہ ہوگا کہ اس نے صدقہ کس نیت سے دیا۔ ایک ہے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپے دیتا ہے، مقدار کے اندر وہ اعلیٰ ہے، مقدار زیادہ ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ دنیا والے مجھے سخی کہیں۔ معیار کیا ہے؟ دنیا کے اندر میری سخاوت کے چرچے ہوں۔ معیار کیا ہے؟ دنیا کے اندر نمود و نمائش ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ صدقات قبول نہیں ہے۔ کسی نے ایک بندے کو ایک پانی کا پیالہ اس کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے پلا دیا، ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا دیا، چند روپے کسی مجبور کو دے دیے، نیت یہ ہے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو، تو اس کا یہ مقدار کے اعتبار سے جو کم اس نے صدقہ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر معیار کے اعتبار سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی۔ اس لیے صدقہ کرنا اپنا معمول بنائیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں۔ اور پھر فرمایا جو علماء نے اسباب لکھے ہیں اس نے خاتمہ کے،
ان اسباب میں سے آخری سبب کیا ہے کہ دعا کا اہتمام کرو، دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو کہ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی فطرت ثانیہ تھی یہ، یعنی اس کی فطرت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ وہ جس سے بھی ملتا روتا ہوا کہتا میرے دوست میرے لیے دعا کرنا، میرا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں۔ جس سے بھی ملتے، جاننے والا ہے نہیں جاننے والا، جس سے بھی ملاقات ہوتی، ملاقات سے رخصت کے وقت وہ یہی کہتا کہ میرے لیے دعا کرنا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرے لیے دعا کرنا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اس نے اپنی عادت کو بنا لیا۔ ہوا یہ کہ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب اس شخص کی ملاقات نبی سے ہوئی اور نبی سے بھی وہ یہی شخص یہی کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیری عادت بن چکی ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اپنی عادت بنا لیجئے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ لوگوں سے دعا کروائیے، جس سے بھی ملیں کہہ دیجئے رخصت کے وقت دو جملے ہی ہیں نا، بھائی میرے لیے دعا کرنا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ شرمایا نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دعا کرنے میں بھی شرماتے ہیں، دعا کروانے میں بھی شرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے میں شرم کیسی؟ تو جس سے بھی ملیں ملاقات کریں، کیا کہیں کہ بھئی دعا کر دیجئے گا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جب یہ عادات ہم اپنے اندر اپنا لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا۔ عادات کون سی ہیں؟ میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، بد نظری نہیں کرنی، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، مسواک کی پابندی کرنی ہے، نعمتوں پر شکر کرنا ہے، نعمتوں پر شکر کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اللہ کا جو خوف دل کے اندر ہے اس کا اظہار کرنا ہے، آذان کے جواب کا معمول بنانا ہے، آذان کا جواب دینا معمول بنانا ہے، اور پھر دعا کا اہتمام کرنا ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی۔ یہ 10 اسباب ہیں، 10 اسباب، ان 10 اسباب کو اپنا لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے گا۔ اور پھر اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر گزارنے کا معمول بنائیں، نبی کی سنتیں اپنائیں، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کریں اور شریعت مصطفی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جی ہاں،